آج اگر زندگی مشکل ہے تو کل کی آسانی کا وعدہ بھی اللہ نے کیا ہے۔ اللہ سے مانگو، خوب مانگو، اللہ تمہیں امید سے بڑھ کر دے گا۔ یاد رکھو اللہ سے تمہارا درد چھپا ہوا نہیں ہے، کیا خبر آج ہی اس کا کن ہونا ہو۔ اپنے ارادوں میں مخلص رہو تم، اللہ کی مدد ہمیشہ ساتھ پاؤ گے۔ یہ اتنی خوبصورت دعا ہے کہ دل چاہتا ہے بار بار دعا دوں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اتنا عطا فرمائے جتنی اس کی شان ہے، اتنی خطائیں معاف فرمائے جتنا وہ رحمان ہے، اور آزمائشوں سے اتنا محفوظ رکھے جتنا وہ مہربان ہے۔ آمین۔ مخلص ہونا سب سے زیادہ پرکشش جذبہ ہے۔ اگر آپ کسی کو کچھ نہیں دے سکتے تو اسے اچھے الفاظ تو دے سکتے ہیں۔ الفاظ لہجہ نہیں رکھتے لیکن تاثیر رکھتے ہیں۔ شاید آپ کے الفاظ کسی کے لیے راہ حیات بن جائیں۔ یقین جانیے وہ لوگ خوش نصیب ہوتے ہیں جو لوگوں کی دعاؤں میں شامل ہوتے ہیں۔ بزرگ کہتے ہیں آپ کی رگ رگ سے کوئی واقف ہو تو فرق نہیں پڑتا، بس اپنی دکھتی رگ کا پتہ کسی کو نہ دیں ورنہ ہر رگ دکھنے لگے گی۔ تاعمر ایک بات یاد رکھیے، عبادت اور تعلق میں نیت صاف رکھیے۔ سمجھدار، عقل مند یا پھر ذمہ دار ہونے کی بہت بڑی قیمت چکانی پڑتی ہے۔ پسندیدہ چیزوں سے دستبردار ہونا پڑتا ہے۔ ممکن ہے کہ میں غلط ہوں، پر میرا تجربہ یہ بتاتا ہے کہ غربت ہمیشہ محبتوں اور رشتوں کو کمزور کر دیتی ہے۔ غلط فہمی بڑی ہو یا چھوٹی، اتنی زہریلی ہوتی ہے کہ سالوں کے سنہرے پل کو خاک میں ملا دیتی ہے۔ محبتیں عمل سے نظر آتی ہیں، باتوں سے تو دکاندار متاثر کرتے ہیں۔ ہم سب کے پاس کم از کم ایک کہانی ہے جو ہم کبھی کسی کو نہیں بتائیں گے۔ کبھی کبھی انسان ایک نامعلوم سی کیفیت کا شکار ہو جاتا ہے، سمجھ نہیں پاتا کہ وہ کس چیز سے ناخوش ہے، اپنی زندگی سے، حالات سے، لوگوں سے یا اپنے آپ سے۔ اگر آپ اپنے شعور کو بڑھانا چاہتے ہیں تو کتابیں پڑھیں۔ اگر آپ خوفناک تنہائی کو شکست دینا چاہتے ہیں تو کتابیں پڑھیں۔ اگر آپ ایک زندگی میں 100 زندگیاں جینا چاہتے ہیں تو کتابیں پڑھیں۔ بیکار کی باتوں سے الجھنا چھوڑ دیں، جو آپ کو اہمیت نہیں دیتے اپنی زندگی میں آپ بھی ان کو سرسری سا شامل رکھیں، آٹے میں نمک کے برابر بس۔ انسان کو اپنی بھاگتی دوڑتی زندگی میں ایک دو ایسے لوگوں کا ساتھ ضرور رکھنا چاہیے جو اچانک اسے سرسری سا ہلا کر پوچھ سکیں، دوست ایمان کے کیا حالات ہیں، نمازوں میں کوتاہی تو نہیں ہو رہی، اور انسان انہیں کھل کر بتا سکے ہاں ہو رہی ہے، اور وہ جواباً تھوڑی سی موٹیویشن دے دیں، ہمت کر، جنت میں ساتھ نہیں جانا کیا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے ایسے نیک لوگوں کا ساتھ دے، آمین۔ میں نے زندگی میں 2 لوگوں کو ہمیشہ پریشان دیکھا، ایک مخلص اور دوسرا وفادار، باقی منافق کو ہر جگہ فٹ پایا۔ نہ جانے کس موڑ پہ آ کر رک گئی ہے زندگی، کچھ بولوں تو بھی غلطی ہماری، کچھ نہ بولوں تو بھی غلطی ہماری۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو مومن اپنے کسی بھائی کی مصیبت پر اسے تسلی دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اسے جنت میں عزت و احترام کا لباس پہنائے گا۔ گھر میں نوافل ادا کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اپنی کچھ نمازیں گھر میں ادا کیا کرو اور گھر کو قبرستان مت بناؤ۔ نماز پڑھو اپنے گھروں میں اور ان کو قبرستان نہ بناؤ۔ جب کوئی شخص اپنی مسجد میں نماز پڑھے تو تھوڑی سی اپنے گھر کے لیے اٹھا رکھے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ اس کی نماز سے اس کے گھر میں بہتری کرے گا۔